آپ کا پھر خیر مقدم ہے۔ پچھلی کلاس میں ہم سورہ نحل کی آیت نمبر 90 تھی جس پہ گفتگو کر رہے تھے، جس میں 3 واضح احکامات ہیں ان چیزوں کے جو ہمیں کرنی ہیں، اور 3 واضح احکامات ہیں ان چیزوں سے جسے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے اس میں سب سے اہم چیز ہے فحش، بے شرمی کی باتیں۔ دوسری چیز ہے منکرات، جن سے عقل انکار کرے، خلاف عقل جو چیزیں ہیں۔ اور آخری چیز تھی بغاوت۔ بغاوت کیا ہے؟ دیکھیے، انجانے میں جو چیز ہوتی ہے وہ غلطی ہے، اور اس کو اگر آپ توبہ کریں، اور اس کے لیے قرآن کا فرسوہ جو ہے وہ تابو وصلحو کا ہے کہ آپ نے توبہ کری، اصلاح کری، اور وہ چیز دوبارہ نہیں کری، یہ تو ہے غلطی کا تعلق۔ لیکن ہم جانتے بوجھتے کسی چیز کو کرتے چلے جاتے ہیں تو وہ غلطی نہیں ہوتی، وہ پھر بغاوت ہوتی ہے۔ کہ جانتے بوجھتے اللہ کے احکامات سے ہٹنا وہ بغاوت ہے۔ تو اس بغاوت سے قرآن منع کرتا ہے۔ اب ذرا چاروں طرف کے معاشرے پہ آپ نظر ڈالیں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں، اور آپ بھی متفق ہوں گے، جن 3 چیزوں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہ ہمارے یہاں نہیں کی جاتی، اور جن 3 چیزوں سے منع کیا گیا وہ ہمارے یہاں سب سے عام ہے۔ یہ ہے قرآن کے اتباع کی کیفیت ہمارے سماج میں۔ فحاشی آج گھر گھر عام ہے۔ میں اپنے اگر بچپن یا شروع وقت سے دیکھوں تو اس کی شروعات ٹیلی ویژن، اس کے بعد پھر ویڈیوز، پھر ویڈیو چینلز، اس کے بعد انٹرنیٹ، موبائلز، پھر اسمارٹ فونز کا اتنا عام ہو جانا کہ ہر ایک کی پہنچ میں چلا جانا۔ اب یہاں میں وضاحت کر دوں کہ بذات خود فی نفسی ان چیزوں میں خرابی نہیں ہے۔ ٹیلی ویژن ہے، آپ کو بہت کچھ علم دیتا ہے۔ میں یہاں بیٹھ کے امیزون کے ان جنگلوں کو دیکھ پاتا ہوں جن کی طرف میں کبھی نہیں جا سکتا۔ میں ان مقررین کو سن سکتا ہوں، محققین کو، جن کو میں کبھی نہیں سن سکتا تھا کیونکہ میں ان کے شہروں میں، ان کے ملکوں میں نہیں جا سکتا تھا۔ یہی انٹرنیٹ کی کیفیت ہے، یہی اسمارٹ فون کی کیفیت۔ لیکن جس بچے کو شروع سے ہم نے قرآن فہم نہیں بنایا، اس کو پتہ نہیں اچھا برا کیا ہے، اس کے ہاتھ میں جب یہ آتی ہیں چیزیں تو اس میں وہ عمر کے تقاضوں کے تحت جو فحاشی کی چیزیں ہیں اور جن کا بمبارڈمنٹ ہے میڈیا کے اوپر، کیونکہ اس فحاشی کے ساتھ جو کامرس جڑی ہوئی ہے، جو انڈسٹری اور جو مارکیٹ جڑی ہوئی ہے وہ بہت اہم ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں مارکیٹ فورسز کنٹرول کرتے ہیں۔ تو وہ جب اس طرف جا رہا ہے تو میرے پاس اس کا کوئی نظم نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے، ان چیزوں کو پولیسنگ سے نہیں چیک کیا جا سکتا۔ آپ ہر بچے کے پیچھے ہر وقت کھڑے نہیں رہ سکتے۔ ہمیں یہ احساس دلانا ہے اس بچے کو کہ جب کوئی تمہارے پاس نہیں ہے تو کوئی ہے جو تمہارے پاس ہے۔ اگر اسے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہوا معکم اینما کنتم کا مطلب کیا ہے، اس نے اس آیت کی قرأت کی ہے، شاید کتابت بھی کری ہو اور اپنے ڈرائنگ روم میں بھی لگائی ہو، لیکن اس کو پتہ نہیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں بھی ہو، ہوا معکم اینما کنتم۔ بچے کو یہ احساس دلا دیا، اور میرے دل میں احساس ہو گیا کہ میرا رب ہمیشہ میرے ساتھ ہے۔ مجھے بچپن میں بتایا گیا تھا کہ جب آپ غسل خانے میں یا بیت الخلاء جاتے ہیں تو منکر نکیر باہر رہ جاتے ہیں، باہر رک جاتے ہیں۔ مجھے نہیں پتہ رکتے یا نہیں رکتے، لیکن یہ مجھے آج قرآن نے بتا دیا کہ میرا رب وہاں بھی میرے ساتھ ہوتا، تو میں وہاں بھی آزاد نہیں ہوں۔ جیسے سائنس میں چیزیں ٹیگ کر دی جاتی ہیں تو یہ ٹیگڈ ہیں ہم لوگ۔ جیسے کنزرویشن والے انوائرمنٹل سائنٹسٹ برڈس کو ٹیگ کر کے رکھتے ہیں کہ یہ چڑیا کہاں اڑ رہی ہے، جو ریئر برڈس ہیں جن کے خاندان کم ہو رہے ہیں ان کو ٹیگ کر کے رکھا جاتا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ٹیگ کر کے دنیا میں بھیجا ہے۔ ہر وقت میں کیا کر رہا ہوں، کہیں پہ بھی ہوں میں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اب یہی چیز ہمیں سیدھے راستے پہ بھی رکھ سکتی ہے، اور اگر ہم اللہ کے احکامات پہ چلتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہترین باعث تقویت ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ آئی نیڈ ناٹ وری، مجھے کسی سے ڈرنے کی، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے اوپر آفات آنے تو میرا رب میرے ساتھ ہے اور میں اس کے راستے پہ چل رہا ہوں، تو ناممکن ہے مجھے نہ بچائے۔ یہ جو بھروسہ اور اعتماد ہے یہ ہر اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جو اللہ کے راستے پہ چلتا ہے۔ اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی، آئین جمع مرد نہ حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی۔ کیوں نہیں آتی روباہی؟ اس لیے کہ انہیں معلوم ہوتا ہے رب ہمارے ساتھ ہے اور ہم اس کے ساتھ ہیں، کیونکہ رب تو آپ کے ساتھ ہے، ہم بھی اس کے ساتھ ہیں یا نہیں؟ ہم کب ساتھ ہوں گے؟ جب ہم اس کے گروپ میں جائیں گے، جب ہم اس کے رنگ میں رنگ جائیں گے، جب صبغت اللہ اختیار کر لیں گے،
اس کے رنگ میں رنگ گئے تو پھر تو کوئی نہیں، پھر کوئی رنگ نہیں اثر کرتا، پھر تو مجذوب ہے، مجذوب کی جذب ہے، یہ کیفیت ہے، اور اس کا تجربہ اسی کو ہو سکتا ہے جو قرآن سے جڑ گیا ہے۔ قرآن سے جڑے بنا اس تجربے کو نہیں آپ پا سکتے۔ اب میں دوسرا حکم اٹھاتا ہوں قرآن کا، جو بڑی چھوٹی سی آیت ہے لیکن اتنی زبردست اور ضخیم ہے اپنے طور میں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو تکریم کے لیے، عزت کے لیے پیدا کیا۔ We have created children of Adam to be respected. Children of Adam، بنی آدم، پوری انسانیت آ گئی اس کے اندر، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، چوڑا، چکا، سمار، سید، ہر انسان۔ اگر میں مسلمان ہوں، قرآن مجھ پہ فرض ہے تو یہ آیت بھی مجھ پہ فرض ہے، یعنی مجھ پہ فرض ہے کہ میں ہر انسان کی عزت کروں۔ انسان کی جب عزت کی جاتی ہے تو محض اس کی ظاہری آکار کی نہیں ہوتی، بلکہ اس کی فکر کی، اس کے عقیدے کی، اس کی پسند ناپسند کی، ہر چیز کی عزت ہوتی۔ یعنی میرے ساتھ جو لوگ ہیں، میرے آس پاس جو لوگ ہیں، ان کے عقیدے کچھ ہوں، ان کی آئیڈیالوجی کچھ ہو، ان کا فیتھ کچھ ہو، مجھے ان کی عزت کرنی ہے۔ قرآن مجھے یہ بھی اجازت نہیں دیتا کہ جو لوگ فیتھ کے اعتبار سے میرے سے مختلف ہیں میں ان کی بے عزتی کروں۔ آپ تصور کیجئے اس سماج کا جس میں ہر انسان دوسرے کی عزت کرتا ہے۔ آج جھگڑے اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم کسی کی عزت اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اب تو مسلم غیر مسلم کی چھوڑ دیجئے، مسلمانوں کے اندر جو فرقے بازیاں پیدا ہو چکی ہیں، جبکہ تفرقہ اسلام کے خلاف ہے۔ قرآن کا حکم ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقہ بننا ہی اسلام کی جڑ کاٹنا ہے، اور جو لوگ فرقے بناتے ہیں، فرقوں میں تقسیم ہوتے ہیں، وہ اسلام کی جڑ کاٹتے ہیں، وہ اسلام میں ہے ہی نہیں، قرآن ان کو نہیں مانتا۔ تو ہمیں اس آیت کی اہمیت اس لیے ہے کہ ہمیں ہر انسان کی عزت کرنی ہے۔ کبھی کسی کو بے عظمت کیجئے، چاہے وہ آپ کا سبارڈینیٹ ہے، آپ کا ملازم ہے، اس نے آپ کی خدمت کے لیے کچھ پیسے لیے ہیں، اپنی عزت مول نہیں رکھی ہے، اپنی عزت نہیں بیچی ہے، ہم اسے بے عزت نہیں کریں گے۔ ہم بچوں کو سکھائیں گے کہ جو گھر میں رضیہ کام کرنے آتی ہے، یہ رضیہ آپا ہیں یا رضیہ خالہ ہیں، ان سے تمیز سے بات کرنی ہے جیسے ماں باپ سے کی جاتی ہے۔ جن بچوں کو یہ تربیت دی جاتی ہے ان کے اخلاق بہتر ہوتے ہیں، کیونکہ رسول کریم کے اخلاق کا ہم ذکر کرتے ہیں، ان کا منبع اور ماخذ یہی ہے، یہی قرآن ہے، کیونکہ آپ کی زندگی قرآن کا عملی نمونہ تھی۔ ہی واز قرآن ان ایکشن، عملی نمونہ۔ آپ کی اخلاقیات، جیسا حضرت عائشہ نے کہا ہے کہ وہ قرآن کا نمونہ تھے، تو اس کا ایک اہم چیز یہ ہے، اور یہ میں نے اس لیے آیت رکھی ہے کہ ہمارے سماج میں انسانیوں کی عزت اکثریت میں نہیں ہے۔ تو جب جب میں کسی انسان کو بے عزت کر رہا ہوں تو میں قرآن کی اس آیت کی تکذیب کر رہا ہوں، میں اس کا باغی ہوں، میں اس کا منکر ہوں، میں اس کے خلاف جا رہا ہوں۔ ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ دوسری اہم بات، قُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي أَحْسَنُ، میرے بندوں سے کہہ دو زبان سے جب بات نکالیں بہتر نکالیں، قول احسن۔ لیکن کہا کس سے جا رہا ہے؟ لِعِبَادِي، جو میرے بندے ہیں، یعنی اللہ یہ مان کے چل رہا ہے کہ جو میرے بندے ہیں وہ زبان سے کبھی بری بات نہیں نکالیں گے۔ اور یہاں بھی غور فرمائیں کہ یہ ایبسولوٹ حکم ہے، حکم مطلق۔ قرآن میں کئی جگہ گنجائشیں ہیں، حرام شے کھانے کی اجازت ہے اگر زندگی کے لالے ہوں، بشرطے کہ بغاوت کی نیت نہ ہو، یہ وضاحت کی گئی آیت میں۔ تو یعنی حرام چیز بھی، حرام شے آپ کھا سکتے ہیں اگر زندگی کے لالے ہیں تو۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ کوئی تمہیں اگر بہت برا کہے، تمہارے اللہ رسول کو برا کہے تو تم بھی برا کہہ دینا، نو۔ مسلمان کے لیے تو حکم مطلق ہے کہ قول حسن، ہمیشہ زبان سے اچھی بات نکالیے، وین ایور یو اسپیک بیسٹ آف دا اسپیچ۔ یہ ہے مسلمان، یہ ہے مسلمان کا کردار جو قرآن اور قرآن کا فہم ہمیں سکھاتا ہے۔ بچوں کو ہم کیا سکھاتے ہیں اور روز کیا مقدمے دیکھتے ہیں؟ دو بچے آئے لڑتے ہوئے، ٹیچر سے کہہ رہے ہیں یا میڈم سے، میڈم اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا۔ میڈم پوچھتے تم نے کیوں مارا تھا؟ کہ اس نے بھی مارا تھا۔ یہ ایک عام ہمارا رویہ ہے کہ جس کا تھپڑ مضبوط پڑ گیا، جس کی گالی زیادہ غلیظ ہو گئی، وہ حاوی ہو گیا۔ برائی کا جواب برائی سے دینے کا حکم قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ برائی کے بدلے بہترین بھلائی سے دفع کرو اسے، ادفع، کیونکہ برائی کا جواب برائی سے دے کے آپ دفع نہیں کر سکتے اسے، یو کین ناٹ ایلیمینیٹ اٹ۔ ایلیمینیشن نہیں ہو سکتا برائی کا۔ ایلیمینیشن کب ہوگا برائی کا؟ جب اس کے بدلے میں بھلائی کی جائے اور اچھی بھلائی کی جائے۔ کیا ہمارا سماج اس راستے پہ چل رہا ہے؟
آج مسلمان سے زیادہ ریئیکشنری کوئی نہیں ہے. یہ صحیح الزام ہے ہمارے اوپر. ہم رد عمل میں جیتے ہیں. قرآن تو یہ نہیں کہتا. یہ قرآن کا اسلام نہیں ہے. یہ مروجہ اسلام ہے. اور اس کو اگر میں سمجھتا ہوں ہر ذہن رکھنے والے، عقل رکھنے والے آدمی پہ اس کو سوال اٹھانا چاہیے، چاہے جائے کہ اسلامک اسٹڈیز کے اسکالرس کو. یہ سماج میں پھیلی ہوئی برائی ہیں جو بدقسمتی سے اسلام کے نام پہ پھیل رہی ہیں کیونکہ مسلمان کر رہے ہیں. دیکھیے مسلمان کو دیکھ کے لوگ اسلام کو جانتے ہیں، کتابیں کوئی نہیں پڑھتا. ہمارا آج برتاؤ رویہ ایسا ہے کہ لوگ ہم سے محبتیں نہیں کرتے اور وہ حق بجانب ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں اس طرح کی چیزیں نہیں دکھتی ہیں. ہماری اکثریت ریئیکشنری ہے، رد عمل کرتی ہے، برائی کا جواب برائی سے دیتی ہے. کوئی برا کہے ہم پلٹ کے اسے برا کہتے ہیں. یہ قرآن کا حکم نہیں ہے. قرآن کا حکم ہے زبان سے ہمیشہ اچھی بات نکالنی ہے. اگر آپ قرآن کو دیکھیں گے تو قرآن برے القاب اور برے نام رکھنے سے منع کرتا ہے، تانے دینے سے منع کرتا ہے، مذاق اڑانے سے منع کرتا ہے. یعنی وہ تمام چیزیں جو دل آزاری کرتی ہیں، کسی کا دل دکھاتی ہیں، قرآن منع کرتا ہے. کیونکہ بنیاد کیا ہے؟ وہی ننھی سی خوبصورت آیت لقد کرمنا بنی آدم. جہاں انسان کی عزت پہ آنچ آئے، عزت نفس پہ آنچ آئے، اس کے دل کو ٹھیس پہنچے، اس آبگینے کو ٹھیس پہنچے، قرآن منع کرتا ہے. مسلمان کبھی نہیں کرے گا. اب یہ دوسرا فساد ہے ہمارے زمانے کا، جس کو میں سورہ نور کی 2 آیتوں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ آیت نمبر 30 ہے کہ مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہوا معکم اینما کنتم. وہ ہمیشہ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہے. اب یہاں دیکھیے پہلا حکم کس چیز کا ہے کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں. یعنی قرآن کا یہ حکم ہے کہ ڈونٹ اسٹیئر، تاکو مت. بھلے چاہ تاکنے کے بعد لا حول ولا قوت الا، تاکنا ہی نہیں ہے. نظر پڑ گئی کوئی بات نہیں. کیونکہ آپ دیکھیے اس ایک فلسفے کو یا اس آیت کو میں 2 اور آیتوں سے جوڑتا ہوں. ولا تقربوا الفواحش ولا تقربوا الزنا. آخری ان 2 آیتوں میں بڑی اہم چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فحش سے منع نہیں کر رہا، زنا سے منع نہیں کر رہا. یہ کہہ رہا ہے ان کے پاس بھی مت جاؤ. ولا تقربوا، نہ فحش کے پاس جاؤ نہ زنا کے پاس جاؤ. پاس نہ جاؤ سے کیا مراد ہے؟ کہ ان کنڈیشنز کو بھی اوائڈ کرو کہ ایسا ہو جائے. یہ شروعات دیکھنے سے، تاڑنے سے، اسٹیئرنگ سے ہوتی ہے. جب آپ اپنے محبوب یا محبوبہ کو غور سے دیکھتے ہیں تو شیطان کا کام شروع ہوتا ہے. نفسانی خواہشات زور پکڑتی ہیں اور فساد دماغ میں آتے ہیں. وہاں سے پھر آپ کی پلاننگ شروع ہوتی ہے کہ میں کیا کروں، اور آپ کی بڑی توانائی پھر اس مسئلے میں الجھ کے رہ جاتی ہے. اور جو چیزیں آپ سوچتے رہتے ہیں، یہ نظام جسم کا ایسا ہے کہ وہ آپ کے حواس پہ اتنی طاری ہوتی ہیں کہ کبھی ایک وقت آتا ہے کہ آپ وہ کر بیٹھتے ہیں. تو شروعات سوچ سے ہوتی ہے. ذہن صاف ہوتا ہے، جسم صاف ہوتا ہے، عمل صاف ہوتا ہے. ذہن خراب ہوتا ہے، سوچ خراب ہوتی ہے، فکر خراب ہوتی ہے، عمل خراب ہوتا ہے. اسی لیے سمجھدار والدین یہ کہا کرتے تھے بچوں سے کہ اچھی صحبت میں رہو. If you esteem your own reputation, associate yourself with men of good, for it is better to be alone than to be in bad company. اور تنہائی رہنے میں کیا حرج ہے؟ انسان بذات خود ہے ایک محشر خیال. ہم انجمن سمجھتے ہیں، خلوت ہی کیوں نہ ہو. اور محشر خیال میں اگر اللہ کی آیات اور فکر و تدبر آ جائے تو پھر تو انجمن بھی ایسی نورانی ہوتی ہے اور ایسا مزہ آتا ہے کہ اس میں کوئی آ جاتا ہے تو یعنی اس خلل سے تکلیف ہوتی ہے کہ کیوں آ گئے، میں تو بڑے اچھے کیفیت میں تھا. تو یہ سب یہاں کی باتیں ہیں. لہٰذا اپنی نظروں کو ہمیں قابو میں رکھنا چاہیے. ہماری اپروچ کیا ہے؟ معاف کیجیے گا، میرے سامنے عورتیں نہ لائی جائیں. کیوں؟ کیونکہ میری نظر بھٹکتی ہے، میرا ایمان خطرے میں آ جاتا ہے، شیطان زور مارتا ہے. یعنی میں اپنی نظریں قابو میں نہیں رکھ سکتا، ان کو سامنے مت لاؤ. ان بیچاریوں کو باندھ دو اندر، کمروں میں بند کر دو، باہر نہ نکلنے دو، مسجدوں میں مت آنے دو، کسی طرح سامنے نہ لاؤ. کیونکہ میرے سے میرا شیطان قابو میں نہیں آتا. یہ جانور جب میرا افان مارتا ہے تو میں اسے قابو میں نہیں کر سکتا.
میں اپنی نظریں نیچے نہیں کر سکتا، یہ قرآن کے حکم سے الٹا چلنے کی نشانی ہے۔ دوسری بات جو یہاں پہ میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آیت نمبر 31 میں مومنات سے خطاب ہے کہ مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت نہ دکھائیں سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں۔ یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ پہلے مردوں سے قرآن نے خطاب کیا ہے کہ نظریں نیچے رکھو، شرم گاہوں کی حفاظت کرو، یعنی قرآن کی روح سے مرد کی عصمت زیادہ اہم ہے بنسبت عورت کے۔ مرد کے سماج میں الٹا ہے کہ عورت کی عصمت بہت اہم ہے، اس پہ ذرا سا داغ آیا تو بوال مچ جاتا ہے۔ وہ عورت کہیں بات بھی کسی سے بیچاری کر لی تھی تو الزام لگ جاتے ہیں کہ تو مردوں سے باتیں ملاتی ہے، کردار اچھا نہیں ہے اس کا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ مرد کی عصمت زیادہ ضروری ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اگر سب مرد یہ طے کر لیں کہ مجھے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے تو عورت کی عزت پہ ہاتھ کون ڈالے گا؟ یہ ہے فلسفہ قرآن کا۔ عورت محفوظ، ایگریسر جو ہے، جو ظالم ہے، جو حملہ کرتا ہے، اس کو سمجھا دیا کہ تمہیں نہیں کرنا تو پورا سماج محفوظ ہو گیا، عورت تو خود محفوظ ہو گئی۔ یہ ایک اور چیز ہے جو ہمارے سماج میں نہیں ہے، قرآن میں ہے، اسلام میں ہے۔ مرد باعصمت ہونا زیادہ ضروری ہے، عورت تو خود باعصمت ہو جائے گی۔ اسی لیے پہلے حکم قرآن میں مرد کے لیے آیا ہے، 30 میں مرد ہے نور کی، 31 میں عورت سے خطاب ہے۔ ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے، ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ یہ ایک اور نقطہ ہے جو بتاتا ہے قرآن فہمی نہ ہونے کی وجہ سے سماج میں کیا چیزیں چلتی ہیں، کیونکہ ایک پیٹریارکل سوسائٹی ہے، ایک مردانہ سماج ہے، برسوں سے چلا آ رہا ہے، جس کو ختم کرنے کے لیے اسلام ہمیشہ ہر دور میں اس کا احیا ہوا۔ میں یہ نہیں کہوں گا آیا تو حضرت آدم کے زمانے سے ہے اسلام۔ جو لوگ اورینٹسٹ کو پڑھتے ہیں ان کو اس بات کا خاص احساس ہوا ہوگا کہ اسلام کو صرف محمد رسول اللہ سے جوڑتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت آدم مسلم تھے، اسلام تو جب سے ہے، لیکن ہر دور میں اس کو کرپٹ ہوتا رہا، پلٹتا رہا، ختم ہوتا رہا، اور جیسا آج کا دور ہے کہ اسلام کے نام پہ آج پھر وہ دور ہے کہ اگر نبوت کے دروازے بند نہ ہوتے تو نبیوں کا آنا طے تھا، اور اگر مکمل دین نہ دیا جا چکا ہوتا، کتاب نہ دی جاتی تو کوئی اور کتاب آ جاتی۔ اور یہ ایک الگ نقطہ ہے جو غور کرنے کا ہے کہ یہ ہوا کیوں۔ جب شیطان کو اجازت دے دی گئی تو اس وقت تک کے لیے کہ جب انسان اٹھایا جائے گا، تو بھٹکانے والے کو تو اجازت قیامت تک ہو گئی۔ راہ رو کیوں بند کر دیے گئے؟ راہبر کیوں بند کر دیے گئے؟ یوں بند کر دیے گئے کہ جس امت پہ دین مکمل کر دیا گیا اور مکمل کتاب دے دی گئی جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا، تو یہ اس کی شان ہے کہ اس کے ہر فرد کو ذمہ داری دے دی گئی کہ اس پیغام کو لے کے چلو۔ یعنی دل روتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہمیں یہ تک احساس نہیں ہے کہ کیا مرتبہ دیا گیا ہے اس امت کو۔ یہ جو حامل قرآن امت ہے، جس کو امانت یہ دی گئی ہے، اس کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ اس پہ عمل کر کے ایک ایسے سماج کو تشکیل دے جو دوسروں کو اپنی طرف راغب کرے۔ تو یہ کام تو ہمارا تھا، جبھی تو قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے تمہیں چن لیا ہے، جو یہ ایک آیت ہے، اور رسول تم پہ گواہ ہوں گے، تم رسول پہ گواہ۔ کس چیز کی گواہی ہے؟ رسول تو یہ گواہ ہوں گے کہ میں نے قرآن پہنچا دیا تھا۔ کیا ہم گواہی دے سکیں گے؟ ہمیں تو یہی نہیں پتہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے۔ جب عمل میں نہیں ہے تو اس کا پرچار کیسے ہوگا؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بالکل دماغ بوکھلا دیتی ہیں کہ یا اللہ یہ کیا منظر نامہ ہے اس وقت، اور اس کے اوپر زوم ہیں اپنی دینداری کے، تعصبات ہیں۔ تو یہ 2 آیتیں میں نے اس وجہ سے لی۔ اب یہ تیسرا نقطہ جو میں اٹھانا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ اپنے طور میں بہت اہم ہے کہ پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کا پیروی کریں گے، اتباع کریں گے، انہیں فالو کریں گے، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا، اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ وہی شروع کا ذکر ہے سورہ بقرہ میں جہاں آدم کو بھیجا جا رہا تھا اور شیطان نے اجازت مانگی تھی، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ پھر جو بھی کتاب ہدایت میری طرف سے تمہارے پاس پہنچے، تو یہ اسے کہتے ہیں کہ اسٹینڈنگ آرڈر ہے آنے والی نسلوں کے لیے قرآن کے آنے تک، کہ بھئی جو بھی ہدایت آئے تو ہمیں اس کی اتباع کرنی ہے، اس کو فالو کرنا ہے۔
یہاں میں نے سر سے اس لیے چنا ہے اور آپ کی توجہ چاہوں گا کہ یہاں پہ کفروا و کذبوا ایک ساتھ ہے. مجھے پتہ نہیں آپ کے رونگٹے کھڑے ہوئے نہیں ہوئے، میرے ہوئے ہوئے. ایک سزا ہے کفروا اور کذبوا کی، جنہوں نے انکار کر دیا وہ تو کافر ہیں، جنہوں نے جھٹلا رکھا ہے، تکذیب کرنے والے ہیں، وہ بھی ایک ساتھ ہیں، جو جہنم میں ڈالے جائیں گے، ہم فیہا خالدون، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. میں نے بچپن سے کہانی سنی ہے کہ مسلمان پہ جہنم کی آگ حرام ہے، اگر جہنم کی سزا ملی تو تھوڑے دن ملی، واپس لیے جائیں گے. یہ کیا کہہ رہی ہے آیت؟ کفروا کذبوا، جنہوں نے انکار کر دیا ماننے سے اور جنہوں نے جھٹلایا، دونوں کو آگ کی سزا ہے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، ہم فیہا خالدون. اب تھوڑا سا یہ دیکھ لیں کذب کیا ہے. الکذب ان کے معنی ہے جانتے پوچھتے کسی چیز کے متعلق غلط خبر دینا، یہ محیط سے ہے. تکذیب یہ بھی ہے کہ انسان جس بات کی سچائی کا قائل ہو اور اس پر ایمان بھی رکھتا ہو، اس کا عمل اس کے اس ایمان کی گواہی نہ دے. یعنی ہمیں قرآن کی سچائی پورا یقین ہے، اس پہ ایمان بھی رکھتے ہیں، لیکن ہمارا عمل اگر اس کی گواہی نہیں دے رہا تو یہ تکذیب ہے. پریکٹیکلی دس از واٹ از ہیپننگ، جو ہم کر رہے ہیں آج، کہ قرآن کی عقیدت کا تو یہ عالم ہے کہ کہیں پتہ لگ جائے قرآن شہید ہو گیا تو نعوذ باللہ قتل عام اور فساد، کتنے معصوم ہلاک ہو جاتے ہیں. لیکن مجھے کہہ لینے دیجئے کہ قرآن کی سچی تکذیب تو ہمارے گھروں میں ہوتی ہے، ہمارے ہاں ہوتی ہے. کیونکہ جو کتاب ہدایت آئی تھی اس سے ہم ہدایت نہ لے کے اس کو جزدان میں لپیٹ کے رکھ دیں، نہ سمجھیں نہ سمجھائیں، تو اس سے زیادہ اس کی تکذیب اور کیا ہے. ایک ہدایت نامہ جو ہدایت کے لیے تھا کہ آپ پہلے خود ہدایت حاصل کیجئے، اول مسلم خود بنیے، اور اس کے بعد لوگوں تک اس چیز کو لے کے جائیے. اس کا ہم نے حال یہ بنا دیا، بلکہ جیسے ابھی اس کلاس کے بعد ایک بچی نے بات کہی کہ صاحب ہم سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن سمجھ کے پڑھو گے تو بھٹک جاؤ گے. اب اس طرح کی چیزیں، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ لقد یسرنا القرآن للذکر، ہم نے قرآن کو آسان بنایا سمجھنے کے لیے، فہل من مدکر، ہے کوئی سمجھنے والا؟ تو میرا تو جواب یہ تھا کہ فیصلہ آپ کا ہے کہ قرآن کی بات مانیے یا ان صاحب خیر کی بات مانیے جو اس طرح کی بات کہتے ہیں. چوائس از یورس، آپ کی مرضی ہے کہ جس کو اتباع کرنا ہو اس کی بات مان لیجئے، قرآن کو ماننا ہو تو قرآن کی بات مان لیجئے. اب تیسری ایک کیٹیگری اور ہے، ایک تو کفروا و کذبوا کی ہو گئی کہ یقیناً جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیاوی زندگی میں راضی ہو گئے اور اسی میں جی لگا بیٹھے ہیں، اور جو لوگ ہماری آیت سے غافل ہیں، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے. دیکھیے قرآن بڑی لاجیکل کتاب ہے، جسٹیفائی کرتا ہے ہر چیز کو. ان کے عمل کی وجہ سے دوزخ ہے، اللہ تعالیٰ ایسے نہیں دوزخ میں ڈال دے گا، وہ ہمارے اعمال ہوں گے. جس کو سیر فلک میں بڑی خوبصورتی سے علامہ اقبال نے بیان کیا اس نظم میں، کہ جب وہ آسمان کی سیر کر رہے تھے تو انہیں ایک جگہ دکھی شاعر کو جو بڑی تاریک اور ٹھنڈی تھی. تو انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو غیب سے صدا آئی کہ یہ جہنم ہے. تو ان کا سوال یہ تھا کہ اس میں آگ کہاں؟ تو جواب یہ آیا کہ جو اس میں آتا ہے وہ اپنے انگارے ساتھ لے کے آتا ہے. بہترین بات ہے کہ میں اپنی آگ یہیں سے سمیٹ کے اپنے ساتھ لے کے جاتا ہوں جس میں میں جلوں گا اس جہنم میں. یہ ایک استعاری بات ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میرے ہی اعمال کی آگ ہوگی جو مجھے جہنم میں جلائے گی. مال کے تعلق سے جو خاص طور سے یہ بات کہی ہے کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، قیامت کے دن جہنم کی آگ اسی پہ دہکائی جائے گی اور ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اس سے داغا جائے گا کہ یہ ہے وہ خزانہ جو تم جمع کرتے تھے، آج اس کا مزہ چکھو. تو سونے اور چاندی پہ جہنم کی آگ دہکانے سے ہی شاید علامہ اقبال نے یہ چیز دیکھی ہوگی کہ یہیں کے ہمارے انگارے ہیں جو ہمارے ساتھ جائیں گے. اور یہ بات مال کی نہیں ہے، ہر وہ حکم اللہ کا جس کی میں تکذیب کرتا ہوں، جس پہ میں عمل نہیں کرتا، میں اچھا بولتا نہیں، میرا اخلاق اچھا نہیں ہے، میں لوگوں کو دیتا نہیں، مال جمع کر کے رکھتا ہوں، باوجود اس کے کہ سورہ ہمز میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدا. کلیئر کٹ احکامات ہیں، لیکن ان کے لیے جو قرآن سمجھیں، جو قرآن سمجھتے نہیں، بس سیدھا ایک انہیں کیلکولیشن ہر سال لگانی آتی ہے کہ 3.5% کتنا بنتا ہے رمضان کے مہینے میں باہر دے دینا ہے، ان کے لیے نہیں ہے. اسلام اس سے آگے بہت کچھ ہے، مچ بیونڈ اٹ. تو یعنی انکار کرنے والے، جھٹلانے والے، غفلت کا شکار جو غافل ہیں آیات سے، ان سب کے لیے. اور یہ وہ آیت ہے جس کا میں نے شروع میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پہ ایمان لاتے ہو، دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟
مگر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں۔ اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ہوا معکم اینما کنتم، وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے تو ہماری حرکات سے واقف ہے۔ تو کتاب کے ایک حصے پہ عمل کرنا، ہمارے اسلام چند احکامات پہ ٹکا ہوا ہے۔ میں نے کچھ احکامات کا آپ سے ذکر کیا، سورہ نحل کی 90 میں ذکر تھا، جس میں عدل کی بات ہے، اعتدال کی بات ہے، احسان کی بات ہے، ایتاء ذی القربیٰ کی بات ہے۔ آج گھروں میں دو سگے بھائیوں میں آپ کو فرق دیکھے گا، ایک بھائی کا کاروبار اتنا زبردست ہے کہ محل کھڑے ہوئے، ان کی بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں، ان پہ لکھا ہوا ہے ھذا من فضل ربی، اس میں کوئی شک نہیں، یہ اور تضحیق ہے قرآن کی۔ اور گاڑیاں بھی بہت کھڑی ہیں ان کے پورٹیکوں میں، گھر کے ہر گھر کے پاس ایک گاڑی ہے، اور سگا بھائی بہت تنگی کا شکار ہے، اور اکثر جیٹھانی دیورانی کے لیے کہتی ہیں کہ صحیح ہو رہا ہے اس کے ساتھ، یہ بہت مجھے تنگ کرتی تھی اب روٹیوں کو ترس رہی ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتی کہ کل کو مجھے روٹی کو ترسا دیا رازق نے تو میرا کیا ہوگا۔ تو یہ تقسیم میں عدم توازن مال کے اندر آپ کو پورے سماج میں ملے گا، مسلمانوں کے بھی، جن کے لیے ایتاء ذی القربیٰ فرض حکم ہے کہ پاس والوں کو دینا ہے، اور مال جمع کرنے سے ممانعت ہے۔ ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے، اور تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اس آیت کو میں اس لیے آپ کے سامنے لایا ہوں کہ اصل چیز عمل ہے۔ اس کلاس کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اس موضوع کو آگے لے کے چلیں گے۔ شکریہ۔